الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا قل فرما دیجئے یا ایھا الناس اے انسانوں
یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کا اکیلا ہی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، پس تم سب اللہ پر اور اس اللہ کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول نبی امی خود بھی اللہ پر اور اس کی باتوں پر یقین ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور تم انہی رسول نبی امی کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھی راہ پر چل سکو۔ اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عزت، عظمت، شان، رفعت عطا کر کے اپنی مخلوق انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور اصل ذمہ داری سارے انسانوں اور جنوں کی بالعموم اور اللہ کے رسول کو رسول ماننے والوں کی بالخصوص یہ لگائی، اور اس حوالے سے لگائی کہ وہ اللہ کے رسول کی بعثت، اللہ کے رسول کی رسالت، اللہ کے نبی کی نبوت کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ذمہ داری اور امت کے رسول کے حوالے سے فرائض، وہ آپ ساری شریعت کا مطالعہ فرما لیں، آپ کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت میں نہیں ملیں گے۔ امت کی جتنی ذمہ داریاں آپ کو ملیں گی وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت میں ملیں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد بن عبداللہ ہونا حسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے ایک اعزاز ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا اعزاز کہ جس میں کائنات میں کوئی بھی آپ کا ثانی نہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ ہونا۔ اور صرف رسول اللہ ہی نہیں، سارے اللہ کے رسل اور انبیاء کا امام ہونا، یہ ہے اصل آپ کی عظمت، یہ ہے اصل آپ کا مقام، اور اسی سے پھر آگے آپ کو اللہ کے رسول کی حیثیت میں ماننے والوں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے نا، مکہ والے 40 سال تک آپ کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت میں مانتے رہے، بلکہ آپ کی ولادت کے موقع پر
آپ کے چچا ابو لہب نے خوشی میں کہ اللہ نے ہمارے خاندان میں ایک بچہ عطا کیا ہے کہ جس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے، اس نے خوشخبری سنانے والی لونڈی کو ہی آزاد کر دیا اور بڑی خوشی کی۔ کبھی ان کے آپس کے جھگڑے ہوتے، مسئلے ہوتے، تو اللہ کے نبی جو ابھی نبی بنے نہیں، نبوت و رسالت کا انہوں نے صفا پہاڑی پہ ابھی اعلان نہیں کیا، ابھی غار حرا میں ان پر جبریل امین نہیں آئے، ابھی اس سے پہلے کا دور ہے، وہ آپ کو اپنا فیصل بناتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ تھا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو نصب کرنے کا، لیکن جس وقت اللہ کا پیارا آیا، عبداللہ کا چشم و چراغ آیا، سب سے پہلے بیت اللہ کے دروازے سے داخل ہوا، ادب ان کے ہاں اتنا، احترام اتنا، جاء محمد ابن عبداللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جاء الصادق الامین، صادق اور امین آ گیا ہے، جو فیصلہ کرے گا سچ ہی سچ ہے، جو کرے گا امانت دار ہی امانت دار ہے، یوں وہ احترام کرتے۔ لیکن جس وقت آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا اور بتایا تم نے آج تک میری بات کو مانا ہے، میں نے تمہارے اندر اپنی عمر کا ایک طویل حصہ گزارا ہے، مجھے بتاؤ کیسا پایا تم نے؟ پھر سب کی زبانوں پہ وہی بات، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ پر تجربہ کیا، ایک تو ہوتا ہے نا بائی دی وے چلتے چلاتے، اسپیشل بعض اوقات تجربہ کیا کہ اس عبداللہ کے لخت جگر محمد کو ذرا آزمائیں تو صحیح، جب بھی آزمایا تجھے سچا ہی پایا۔ کہا اب اگر کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرے گا، کہا کہیے مانیں گے؟ فرمایا چلو پھر اگلی ہی مان لو، انا النذیر العریان، میں اللہ کی طرف سے تمہیں علی الاعلان ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ بس یہ نبوت والا اعلان، یہ رسالت والا اعلان کہ اللہ نے مجھے چن لیا، اصطفان اللہ، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، میری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں، تمہیں اللہ کا پیغام سناؤں۔ سوچئے گا ذرا، سب سے پہلے کس نے وہاں پر گالی دی؟ سب سے پہلے کس نے بد دعا دی؟ سب سے پہلے کس نے ہاتھ اٹھا کے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، او محمد تو تباہ ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا؟ کون تھا؟ ابو لہب، جس نے اسی بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر دی۔ یہی مکہ والے اس کے بعد جان کے دشمن بن گئے۔ بھئی 40 سال تم نے اتنا احترام کیا ہے، اپنے فیصلے ان سے کروائے ہیں، ان کو تم نے نام لے کے کبھی پکارنا گوارا نہیں کیا، صادق اور امین ہی ہمیشہ کہا، اب یہ کون سا صدق سے ہٹ گئے؟ اب کون سا انقلاب آ گیا کہ امانت سے ہٹ گئے؟ سبحان اللہ۔ دوسری طرف ایک اور ہے، وہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جب بھی کوئی خبر دی، معراج جیسے واقعہ کی بھی خبر دی، تو بڑی خوبصورت بات کہی، کہا ہم نے ان کو کبھی زمینی خبروں میں جھوٹا نہیں پایا، آسمانی خبروں میں ان کو جھوٹا کیسے پا سکتے ہیں؟ تو یہ اگر آسمان کی خبریں دے رہے ہیں تو سچے ہی ہیں۔ یہ ہے فرق ابو لہب کا اور ابو بکر کا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سردار آتا ہے مکے کا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے، مکے کا سفیر بن کے۔ لمبا واقعہ، تحریر لکھی گئی۔ کیا تحریر ہے؟ من محمد رسول اللہ۔ یہ جو تحریر ہے نا مکہ والوں کے اور مدینہ والوں کے درمیان، یہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وہ چونک گیا، اکڑ گیا،
اس نے کہا اگر تمہیں اللہ کا رسول مان لیا ہوتا تو لڑائی کس بات کی؟ مسئلہ تو تمہارے ہمارے درمیان یہی ہے، تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم تمہیں اللہ کا رسول مانتے نہیں، اگر اللہ کا رسول مان لے تو لڑائی ختم۔ یہ ہے میرے عزیزو اہم نکتہ اور پوائنٹ سمجھنے والا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو ان کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ اللہ کے لیے ذرا غور سے توجہ سے باتوں کو سنیے گا۔ اگر آپ نے ان کو محمد الرسول اللہ مانا ہے صرف زبان سے نہیں، ایمان کس بات کا نام ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اپنے اعضائے جسم سے اس پر عمل کرنا ہے جو کہا ہے، یہ ہے ایمان۔ محمد بن عبداللہ مان کر تو آپ جیسے مرضی زمانہ جاہلیت کے کام کریں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ غور کیجئے گا ذرا ان باتوں پر۔ محمد بن عبداللہ مان کر آپ صفا پہاڑی کے اعلان سے پہلے کی، غار حرا میں آنے والے فرشتے اس کی آمد اور اقرا بسم ربک الذی کی وحی سے پہلے کی، یہ 40 سالہ زندگی اس کے مطابق آپ جو مرضی کریں، آپ زنا کریں، آپ بدکاریاں کریں، آپ اولادوں کو زندہ درگور کریں، آپ لڑائیاں کریں، آپ جنگیں کریں، آپ شرابیں پئیں، آپ فساد کریں، آپ جو چاہیں کریں، کیونکہ آپ نے محمد کو رسول اللہ نہیں مانا، آپ نے کیا مانا ہے؟ محمد کو ابن عبداللہ مانا ہے، تو کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اللہ کے لیے جب آپ نے کہہ دیا نا محمد الرسول اللہ، اب 3 چیزیں لازمی ہیں جو زبان سے کہا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ میں نے محمد کو اللہ کا رسول مان لیا ہے۔ کاش میری قوم کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم اس بات کو جان لے۔ اللہ کا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب یہ مان لیا اب ذمہ داری پڑتی ہے، اب حقوق ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہمارا تعلق بن گیا نا، ہم نے ان کو اللہ کا رسول مان لیا۔ جب تعلق بن جائے 2 افراد کے درمیان، پھر وہ فرائض اور حقوق کے رشتے میں بند جاتے ہیں۔ اولاد ہوگی تو ماں باپ اور اولاد کے حقوق اور فرائض ہوں گے نا بھئی، جب رشتہ جڑے گا تو ہوں گے، رشتہ جڑے ہی نہ تو حقوق اور فرائض کہاں؟ تو اب سنیے ذرا، جب ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہمارا ان سے ایمان کا رشتہ جڑ گیا، اب ان کے کچھ حقوق ہیں، ہمارے فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہمارا کیا ہے، اور ہمارے پیغمبر کا، اللہ کے رسول کا پہلا حق کیا ہے؟ ان کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، ان کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، یہ ایمان رکھنا ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے آپ کی نبوت اور رسالت کے اعلان کے ضمن میں سب سے پہلی بات ہی یہ کی ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النبی الْأُمِّی، میرے نبی پر، رسول پر، جو امی ہے، ماں جیسا ہے، ان پڑھ ہے، اس کے معاشرے میں عورتوں کے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے نہ پڑھنے والے نہ لکھنے والے کو کہتے تھے یہ ماں جیسا ہے، اور رسول بھی ایسے ہی تھے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، جب تک ہم نے آپ پر وحی نہیں اتاری تھی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ ما کنت تخطہ بیمینک، آپ نے کبھی اپنے دائیں ہاتھ سے ایک لائن تک نہیں کھینچی،
اگر ایسا ہوتا نا اذا لارتاب المبتلون، باطل پرستوں کا شک بنتا تھا تو تب بنتا تھا کہ یہ تو لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ کمال تو یہ ہے جس کو نہ لکھنا آئے، نہ پڑھنا آئے، نہ کتاب کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، وہ سارے پڑھے لکھوں کا استاذ بن گیا۔ کمال تو یہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ماننا رسول نبی امی پر ایمان، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور وہ ماننا کلمہ پڑھ کر ہوتا ہے۔ جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے سب سے پہلا حق رسول پاک کا، سب سے پہلا فرض ہمارا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانیں۔ پھر دوسری بات، کیونکہ وقت جمعے میں ہوتا ہی اتنا ہے، طوالت کریں تو وقت آگے بڑھتا ہے، اختصار کریں تو بات رہتی ہے، میں بس ایک ایک دلیل عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ چند حقوق کا ذکر ہو اور آخر میں کچھ اپنی حالت کا بھی ہم جائزہ لے لیں۔ آج مسلمان ان حوالوں سے کہاں کھڑا ہے؟ دوسرا حق، سب سے زیادہ عزت، توقیر، احترام وہ رسول پاک کا کرنا ہے، آپ کی ذات کا بھی اور آپ کی بات کا بھی۔ یہی تو اللہ کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میں نے تمہاری طرف اپنا پیغمبر بھیجا، رسول بنا کے، شاہد بنا کے، گواہیاں دینے والا بنا کے، نذیر بنا کے، تاکہ تم اس کے کہنے پر اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ صرف ایمان ہی نہیں، تعزروہ وتوقروہ، اب سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ توقیر، سب سے زیادہ ادب، سب سے زیادہ احترام تم نے میرے رسول کا ہی کرنا ہے، اور اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تمہیں اجازت نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب ہوتے ہو، بات کرتے ہو، پکارتے ہو، ویسے میرے رسول کو پکارو، اس کی اجازت نہیں۔ یا محمد، یا محمد، اس کی اجازت نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مومنوں تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ قرآن ادب سکھا رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنوں اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ یہ ہے اصل ادب، احترام قرآن نے سکھائے۔ تو سب سے زیادہ عزت، توقیر، ادب، احترام رسول پاک کا۔ تیسرا فرض یہ ہے، کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت بھی رسول پاک سے۔ ایمان کا ذرا درجہ چیک کریں، مومن آدمی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے فرمایا ایمان والا سب سے شدید ہوتا ہے اللہ کی محبت میں۔ اب اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ، رسول پاک کے ساتھ۔ کیا کرنی ہے؟ محبت۔ کیا کرنی ہے؟ محبت، عشق نہیں، کیونکہ عشق کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ کہہ کے دیکھیے ذرا، عاشق، معشوق۔ عشق کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ عاشق۔ جس سے عشق کر رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معشوق۔ کبھی سوچا تم نے یہ لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرتے ہوئے؟
ہم کہیں ہمارے جیسا با ادب کوئی نہیں. آج فرانس نے گستاخی کی ہے، پوری امت مسلمہ ہلچل مچی ہوئی ہے. وہ ان چیزوں کے، فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کر رہی ہے. ہو اچھی بات ہے، لیکن کبھی خود بھی سوچا ہم میں ادب کتنا ہے؟ چلتے چلاتے یہ باتیں ہونی چاہیے. آج یہاں کم گستاخیاں ہیں. میلاد النبی کے موقع پر کیک بنتا ہے، کیک پہ لکھا کیا ہوا ہے؟ محمد. یہ میلاد مصطفیٰ کا کیک ہے. یہ اللہ کے رسول کی برتھ ڈے، انگلش ورڈ ہے نا، برتھ ڈے کے موقع پر ہمارے ہاں سالگرہ منائی جا رہی ہے. اس موقع پر کیک نام کس کا لکھا ہے؟ محمد کا. ایک میں نے خود اپنی آنکھوں سے تصویر دیکھی، بابا سفید داڑھی والا بیٹھا ہے. ادب اگر وہ ہمارے رسول کا نہیں کرتے، ہم ان کا کیا کریں؟ ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، کیک پہ لکھا ہے مرحبا یا مصطفیٰ، اور اس کیک پہ چھری چل رہی ہے، نام محمد پہ چھری چل رہی ہے. یہ ہے ادب؟ یہ ہے احترام؟ عاشقوں کا ادب ایسا ہی ہوا کرتا ہے. کبھی محبوں کا ادب بھی دیکھو. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے صحابہ کرام تشریف فرما ہے. آپ نے ایک شخص کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھ لی. آپ نے فرمایا کیا ہوا لوگوں کو؟ یأتی احدکم بجمرۃ من النار، اپنے ہاتھوں میں جہنم کے انگارے لیے پھرتے ہیں. سمجھنے والا سمجھ گیا، اس نے انگوٹھی اتاری وہیں دور پھینک دی. مجلس مکمل ہوئی، اٹھ کے چل دیا. صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے. اٹھ کے چل پڑا. ساتھیوں نے کہا اللہ کے بندے لے جا، فائدہ اٹھا. کہنے لگا واللہ سنو میری محبت اور میرا ایمان، میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے ان کو مصطفیٰ بنایا اور ان پر ہم نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے. لا آخذو الذی طرحہ رسول اللہ، جس پر اللہ کے رسول کی نظر نفرت پڑ گئی، میں محب اس چیز کو گھر لے جانا بھی گوارا نہیں کرتا. تم اس رسول کی نفرت کے سارے کام کرو، تم رقص بھی کرو، تم ناچو بھی، کنجریاں بھی نچاؤ، پیچھے محفل میلاد کا بینر بھی لگا ہو، تم جناب ہر حد کو عبور کر دو. آج شام کو دیکھ لیجئے گا شیطانی رقص. پھر کہتے ہیں ابلیس کے علاوہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. واہ کمال ہے تمہاری سوچ پر. یہ جیسی خوشیاں منائی جا رہی ہیں ایسی کون مناتا ہے؟ لاؤ دکھاؤ ابو بکر نے منائی ہو. رب کعبہ کی قسم شام سے پہلے ہم منانا شروع کر دیں گے. دلیل تو لاؤ نا ابو بکر کی، لاؤ عمر کی دلیل. ہمیں ابو لہب نہیں چاہیے، تمہارا ابو لہب ہمارا ابو بکر. ابو بکر کے پاس خلافت آئی، اس وقت تو سارے اختیارات تھے، حکمران تھے، سب سے بڑے محب تھے، نبی کہہ کے گئے تھے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے. ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں بھی نہیں دے سکا، محسن اعظم بھی نہیں دے سکے. ابو بکر وہ ہے. عمر کی محبت کے کیا کہنے. ایک روز چلتے چلتے کہا اللہ کے نبی جی سب سے زیادہ محبت ہے پر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں. فرمایا عمر بات نہیں بنتی، بات تب بنتی جب جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو. کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرا دل ہے، دل کی بات بتاتا ہوں، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے. فرمایا الآن یا عمر بات مکمل ہو گئی ہے، تو مومن ہے. خواب آیا عمر کو، اللہ کے نبی نے تعبیر کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے خواب بھی بعض اوقات ذکر کیے. آپ نے جنت کے وزٹ کیے، کہاں کہاں عمر کو دیکھا. عمر تو ایسا حکمران تھا جس کے آگے کافر بھی سر نہیں اٹھاتے تھے. عمر اور کفر کی کبھی بنی نہیں. سوچئے کبھی عمر نے ایسا کیا ہو، عثمان نے کیا ہو،
علی نے کیا ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین، چلو تابعین نے کیا ہو، تبع تابعین نے کیا ہو، ائمہ دین نے کبھی ایسا کیا ہو، امام ابو حنیفہ کی لے آؤ. میں کہتا ہوں چاروں ائمہ ایک طرف، محدثین ایک طرف، سارے امام، کسی نے کیا ہو ایسا کوئی عمل؟ ہاں ملے گا. کن کا؟ عیاشوں کا. ملے گا کن کا؟ مالداروں کا. ملے گی بات کن کی؟ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے تھے، فاطمی حکمران. وہ شروع کرنے والے ہیں اس بدعت کو. سنیوں نے دیکھا دیکھی شروع کیا. پہلے یہ ہوتا تھا وہ فاطمی حکمران میلاد نبی بھی مناتے، میلاد علی بھی مناتے، میلاد فاطمہ بھی مناتے، میلاد حسن بھی مناتے، میلاد حسین بھی مناتے. اب ان کے ہاں آ جا کے رہ گئی شہادت حسین، اور سنیوں نے پکڑ لیا ہے میلاد نبی کو. یہ حالت ہے. امام احمد رضا خان صاحب بول گئے. میں نے بعض لوگوں کو نا سوشل میڈیا ایک زبردست اللہ نے ٹول دیا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں، میں نے سینڈ کیا، کہتے نہیں آج کتابوں کو دیکھتا کون ہے؟ آج کتابوں کو دیکھتا کون ہے؟ میں نے کس کو دیکھتے ہیں؟ میں نے کلپ سینڈ کیا، کہتے یہ سنیے گا ذرا، مولوی صاحب ہے، پگ باندھی ہوئی ہے، سوال ہوا 12 ربیع الاول تو وفات ہے. وہ کہنے لگے وفات وہ مانے جن کا مر گیا ہو، ہمارا تو زندہ ہے، ہمارا تو زندہ ہے. وفات وہ کہیں جن کا مر گیا. ہم نے کہا سب سے پہلا مرا تھا ابو بکر کا. ابو بکر باہر تھا، اطلاع ملی، یہی 12 ربیع الاول تھی. امام احمد رضا صاحب کا فتاوی رضویہ اٹھائیے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک، میری تحقیق میں 8 ربیع الاول ولادت کا دن ہے، 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے. ہاں میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول مدینے میں خادم رسول انس سے پوچھو، کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں قدم رکھے تھے، اس دن جیسا منور دن مدینہ میں کبھی نہیں آیا، اور جب اللہ کا نبی دنیا سے گیا اس جیسا تاریک دن مدینہ میں کوئی نہیں آیا. میں کہتا ہوں ہاں ہمارا ہی نہیں، عائشہ سے پوچھو، امی عائشہ سے، امی عائشہ سے پوچھو جو بیوہ ہوئی، پوچھنا ہے تو پوچھو سیدہ فاطمہ سے جس نے دفنا کے آنے والے صحابہ کو کہا تم نے کیسے گوارا کر لیا میرے بابا پہ مٹی ڈالنا. کہاں کھڑے ہو تم؟ آج اپنے جشنوں کے لیے، آج اپنے پیٹ کے لیے تم نے سب پہ چھرا چلا دیا. تمہارا عمل بتا رہا ہے تم نے تو نام محمد کی بھی لاج نہ رکھی، اس پہ بھی تم نے چھری چلا دی کیک بنا کر. اور روتے ہیں فرانس کو، فرانس تو ہے ہی کافر. افسوس تو ان مسلمانوں پر ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ محبت نہیں. ہاں عشق والے ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں محبت کرو، عشق نہ کرو. رب کہتا ہے محبت، مجھ سے محبت، میرے رسول سے محبت. اور جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کا لازمی اگلا نتیجہ ہوتا ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. اس کی بات مانو. ان المحب لمن يحب لمطیع. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے. ہم کہتے ہیں چلو میلاد منانا ہی ہے تو بات مان کر ہی منا لو. الحمدللہ ہمیں نبی کی بعثت کی خوشی صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، ہمارے لیے ہر روز خوشی ہے. ہماری خوشی علی رضی اللہ عنہ جیسی خوشی ہے. جس دن ہم اپنے رسول کی اتباع میں وقت گزار لیں وہ ہمارا عید کا ہی دن ہوتا ہے. یہی سوچ دی ہے علی نے رضی اللہ تعالی عنہ. سالانہ خوشی کے چکروں میں ہم نہیں پڑتے، ہم روزانہ خوشی کرتے ہیں. جب اپنے رسول کی پیروی میں آ جائیں، جب اپنے رسول کی اتباع میں آ جائیں. آنے والا آیا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آج بیٹھے بیٹھے آپ کی اور اپنی موت یاد آ گئی. آپ تو جنت میں جائیں گے بلند مقامات پہ، میں کہاں رہوں گا؟
اللہ نے قرآن اتار کے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اگر میرے نبی کا جنت میں ساتھ چاہیے نا تو دنیا میں میرے نبی کے پیچھے چلتے رہو. دنیا میں چلو گے چلتے چلاتے پیغمبر تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور نبی کا ساتھ ملے گا. بات تو ہوئی تھی محبت کی. رب نے یہ نہیں کہا میرے رسول سے جو محبت کرے گا، نہیں، رب نے کہا جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا، کیونکہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے اطاعت. اور اس کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت، اللہ کے نبی ہی کی اطاعت اور اللہ کے نبی ہی کی اتباع اور اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ پر چلنا، یہ ہے اللہ کے نبی کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں. اور اللہ کے نبی پر بکثرت درود شریف پڑھنا، یہ ہے ذمہ داریاں. یہ کہیں نہیں ملے گا. 12 ربیع الاول آئے تو پہلے کہتے رہو 12 وفات ہے. سن 1984-83 کے کیلنڈر اٹھائیں، گورنمنٹ کی طرف سے چھپنے والا جدول اٹھائیے، چھٹیوں کا شیڈول، آپ کو اس میں لکھا ہوا ملے گا. میں نے خود دیکھا ہے 12 وفات کی چھٹی. مولویوں نے کہا 12 وفات کہہ دیا تو کام کیسے بنے گا؟ کرو میلاد. میلاد کا مطلب جائے پیدائش یا وقت پیدائش. انگلش میں برتھ ڈے، اردو میں سالگرہ. میلاد النبی شروع ہوا، پھر میلاد کے ساتھ مل گئی عید. ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے ایک بار مینار پاکستان میلاد کانفرنس کر کے بکرے بھی ذبح کر دیے تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہیں پر روک لگا دی. آج کی بھی اطلاع ہے صبح 6:30 بجے سندھ میں ایک علاقے کے اندر باقاعدہ عید میلاد النبی کی نماز پڑھی گئی ہے. کو رب کا مقابلہ کرنے میں پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں بدعتی جو ہے نا، بدعت کرنے والا، اس کی بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی. آگے آگے بچے جنتی رہتی ہے. میلاد النبی سے عید میلاد النبی، پھر اب جشن عید میلاد النبی. اور یہ ہمارا جشن عید میلاد النبی ایسا ہے، اللہ نے 2 عیدیں دی. رسول نے آ کے مدینہ والوں کو کہا ابدلکم اللہ بخیر منہما، تمہارے 2 سالانہ تہوار آج کے بعد ختم. اللہ نے اس سے بہتر 2 موقع دے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور آج کا مسلمان کہتا نہیں وہ عیدیں چھوٹی ہیں، عید میلاد النبی بڑی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ہے میرے عزیزوں آج کی حالت مسلمان کی. کہاں ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ اب میں پہلی بات پہ آؤں گا. ایمانداری سے سوچئے، جہاں جہاں میرا پیغام پہنچے، ہم نے محمد بن عبداللہ ماننا ہے یا محمد الرسول اللہ ماننا ہے. جس نے محمد الرسول اللہ ماننا ہے وہ ان کا ادب بھی کرے گا، ان کو اللہ کا بندہ رسول بھی مانے گا، ان پر ایمان بھی رکھے گا، ان پر سب سے زیادہ ایمان رکھ کے سب سے زیادہ ان سے محبت بھی کرے گا، انہی کی اطاعت کرے گا، انہی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھے گا، ان پر بکثرت درود شریف پڑھے گا. اور جس نے محمد بن عبداللہ ماننا ہے نا، وہ نہ نماز پڑھے گا، نہ اس کو دین کی پرواہ ہے، وہ سب کچھ کرے گا. زنا بھی، بدکاریاں بھی، چوریاں چکاریاں بھی، ڈاکے بھی، شرابیں پیے گا، سب کچھ ہوگا. اور 12 ربیع الاول کے موقع پر جشن عید میلاد النبی کے جلوس کی قیادت بھی کرے گا، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا ہے بس یہ ایک عید، اس پہ ہزاروں عید قربان، بس یہ ایک کام تم کر لو تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں. پھر ان کو اللہ کے نبی کی ہجرت والی قربانی یاد نہیں آئے گی، ان کو بدر و احد کے تذکرے یاد نہیں ہوں گے، ان کو اس دین کے لیے اللہ کے نبی کی قربانیاں، صحابہ کرام کی قربانیاں بالکل ان کی پرواہ نہیں ہوگی. وہ پھر ناچیں گے، گائیں گے. 12 ربیع الاول کی شام کو
पहाड़ियां बनाकर लड़कियां घरों से ज़ीनत करके शैतान की आलाकार बन के निकलेंगी और लड़के गलियों बाजारों के अंदर यूरोप का कल्चर पेश करेंगे। बल्कि मैं तो अर्ज करूं शायद वो गैर मुस्लिम भी देखे तो शर्मा जाए। ये मुसलमान हैं। इकबाल ने क्या कहा था, अल्लाह तेरी कब्र पर रहमत नाजिल करे, आज तू होता तो न जाने क्या कहता। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मैं कहता हूं चलो मिलाद मनाना ही है तो भाई एक तरीका होता है, जिसके नाम का दिन मनाया जाता है उसकी याद ताजा होती है ना, तो वो काम किए जाते हैं जो जिंदगी में करता रहा। महफिल की जाए, महफिल मुशायरा, हर देखने वाला सुनने वाला समझ जाता है किसी शायर की याद में काम हो रहा है। क्या होगा उसमें? शायर आएंगे, शेर पढ़ेंगे, बताएंगे लोगों को, उसकी याद ताजा करेंगे। आज अगर अपने नबी की हम याद ताजा कर रहे हैं ये काम करके, अल्लाह के लिए सोचिएगा जरूर, क्या ये सारे काम हमारे नबी ने किए या हमारे नबी ने इनको खत्म किया? मक्का वाले आए थे बदर में, पढ़िए जरा सीरत। अबू जहल क़यादत कर रहा था, नाचने गाने वालियां साथ थी, और कहा था उन्होंने बदर में मुसलमानों को शिकस्त देकर वहां पर बाकायदा रक्स होगा, नाच होगा और मुसलमानों की खोपड़ियों में शराब पिएंगे। और दूसरी तरफ हमारा नबी आया, अल्लाह का प्यारा आया, 313 बूढ़े बच्चे जवान सब मिलाकर 2 तलवारें लेके आया और आके खड़ा हुआ। ना कोई जश्न है, ना कोई नाचने गाने वालियां हैं, बल्कि सब तहज्जुद गुजार रोने वाले। नबी खुद भी एक चबूतरे पर जनाब एक साए में खड़े हो गए, रात भर रोते रहे। इतना रोए अबू बकर को भी तरस आ गया, कमली नीचे गिरी, अबू बकर ने उठा के कंधों पे रखी। अल्लाह के रसूल जी बस कीजिए, अब मुझे यकीन हो गया है रब आपको जरूर फतह देगा। यह है रसूल की अदा। आओ मेरे अजीजों मुसलमानों, अल्लाह के लिए इस पैगाम को समझो, इस दिल को समझो। ऐसा कोई काम ना करो जो हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक हमारे रसूल से तोड़ दे, बल्कि रसूल से ताल्लुक जोड़ो और उसके अंदर मजबूती पैदा करो। कैसे मजबूती पैदा होगी? अपने हवाले से ये चंद हुकूक मैंने रसूल पाक के जिक्र किए हैं, ये अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, वगरना सच जानिए आज अल्लाह के दुश्मनों को 1.5 अरब मुसलमानों ने खुद मौका दिया है गुस्ताखियों का। माजरत के साथ 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन 313 नहीं है। 1.5 अरब है, 313 नहीं है। मुहब्बस मुआज जैसे नजर नहीं आते, जिसने इस उम्मत के फिरौन सबसे बड़े गुस्ताखे रसूल के बारे में पूछा, या अम्मे अरेनी अबिल जहल अबल जहल। अब चचा जान जरा अबू जाल एक मर्तबा दिखा तो दें, हम छोटे हैं, कभी देखा नहीं, सुन रखा है, हमारी माओ ने बता रखा है। आज भी एक अल्लाह का शेर फ्रांस जैसे इलाके में उठता है, वहां के मुल्क में, और आप देख लो ये मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी मुसलमान अमल के लिहाज से क्या गुजरा हो, रसूल की मोहब्बत दिल से निकाली नहीं जा सकती। हम ये अर्ज करते हैं दिलों में मोहब्बत बसाओ, अमल से उस मोहब्बत का सबूत दो, रसूल के पीछे चलो, रसूल की पैरवी करो, अच्छे अच्छे काम करो, गुस्ताखी के काम ना करो, वगरना इन गुस्ताखियों को हम रोक नहीं सकते। गुस्ताखियों को रोकना है तो सबसे पहले बाअदब खुद बनो। जब घर वाला खुद बाअदब बनता है तो कभी गैर को, दुश्मन को जुर्रत नहीं होती बेअदबी की। आइए इन बातों को समझिए। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम समझने और हक बात को कबूल करने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دو باتیں عرض کرنا ہے عزیزو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے تئیں اپنی ہمت اور بساط کے مطابق پوری کوشش کرنی چاہیے ایسے تمام مسلمانوں کی طرف اپنا دعوت کا پیغام پہنچائیں, اپنا درد دل رکھیں اور اپنے احساسات رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. اس کے ساتھ یہ بات, ہمارا وطن عزیز پاکستان جس طرح اللہ کے دشمنوں کے نشانے پر ہے اور آئے روز ہم ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں, ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے, لیکن نہ جانے انہیں کیا ہوا, وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے ایسے فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا ہمارا ملک متحمل نہیں. وہ حکمران ہوں, وہ اپوزیشن ہوں, وہ باریاں لگانے والے ہوں یا لگا چکے ہوں یا آئندہ کے لیے اس امید میں ہوں, وہ سارے کے سارے کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہمارے ملک میں باتیں ہو رہی ہیں. بلوچستان کی علیحدگی کی کس کی زبان ہے؟ انڈیا کی. یہ ہمارے ملک میں باتیں ہو رہی ہیں جو اسمبلیوں میں بیانات چل رہے ہیں ہماری پاک آرمی کے خلاف, ہمارے اداروں کے خلاف. کس کو خوشی ہے؟ انڈیا شادیانے بجا رہا ہے. اور یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر داخلہ وہ جا کے مندر کا افتتاح کر رہا ہے, اپنی پیشانی کے اوپر ہندوؤں کا رنگ لگا رہا ہے اور شاید بتا رہا ہے مسلمانوں سے تعلق سے زیادہ ہندوؤں سے تعلق ہے. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ وہ ان بحثوں میں پڑا ہوا ہے, ہندوؤں کو مندر کی جگہ دیں نہ دیں, دے دینی چاہیے, سفارشات پیش کر رہا ہے. یہ حال ہے. وہ اللہ کے بندو, کام اس سے بہت آگے نکل چکا ہے. چھوڑو ان باتوں کو. اپنا ملک ہر طرف سے گھرا ہوا ہے, اندرونی بھی بیرونی بھی. اللہ کے دشمنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. شان اقدس میں گستاخی میں آئمہ تو یہ کہتے تھے جن مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے پھر ان مسلمانوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں اس نوجوان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے والد کے جذبات کو بھی, جس نے فرانس کے ایک ٹیچر کے کلاس کے اندر گستاخی کے ضمن کے اندر اس نے اس گستاخ رسول کا سر قلم کر دیا کہ ہم سے یہ گستاخی اپنے رسول کی برداشت نہیں ہوتی. کیا ہمارا رسول اللہ معاف کرے اتنا کیا گزرا, جو ایرا غیرہ بدبخت ملعون گندا پلید اٹھے وہ اپنے ناپاک ذہن اور اپنے ناپاک قلم سے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا رہے؟ امت اس کو قبول نہیں کر سکتی. اور اس حوالے سے ذمہ داروں کو, حکمرانوں کو باقاعدہ اللہ کے دشمنوں کو ایک پیغام دینا چاہیے اور امت مسلمہ کو توڑنے کی ساری کافروں کی سازشیں ان کو ناکام بنانا چاہیے. اچھے اقدامات ہیں. ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب جو اقدام اٹھائیں ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. غلط ہوگا ہم اس کے بارے میں اللہ کی فضل سے کہنے کا فریضہ ادا کریں گے. یہی ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کے معاملات ہر دور میں ایسا کیا ہے. جہاں تک بس چلے بات کریں گے, اللہ کی فضل سے اچھا کام ہوگا, اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. تمام مسلم حکمرانوں کو خط لکھ کر OIC میں باقاعدہ اس مسئلے کو اٹھانا, یہ ہمارا ملک اس کا کردار ادا کرے. سننے دیکھنے میں آ رہے 2 ملکی اس موقع پر, ایک ترکی دوسرا پاکستان, وہ اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کے احساسات کی عکاسی کر رہے ہیں اور ترجمانی کر رہے ہیں. اللہ ایسا وقت جلد لائے کہ یہ سازشیں ساری ختم ہوں اور اللہ دنیا کے اندر امن نصیب فرمائے. آخری گزارش میرے عزیزوں, میں نے الحمدللہ پچھلے اور اس سے پچھلے جمعے بھی توجہ دلائی تھی. آج اللہ کا شکر ہے چھٹی کا اتفاق سے دن ہے. چلیں الحمدللہ آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا انشاءاللہ اس کا ذکر آ جائے گا. اللہ کا شکر الحمدللہ, یہ ہماری مسجد, یہ ہمارا مرکز اللہ کے فضل و کرم سے ایک پورا مرکز ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں پر صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں
بلکہ الحمدللہ دن بھر بچوں بچیوں کی تعلیمات کے سلسلے الحمدللہ چلتے ہیں، بچے حفظ کر رہے ہیں، اسی طرح بعض بچے ماشاءاللہ ترجمہ، حدیث، تفسیر، گرامر وغیرہ پڑھیں، اسی طرح سے بچیوں کا شعبہ ہے، حفظ بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ بچیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ، حدیث، تفسیر پڑھ رہی ہیں۔ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارے ادارے کا الحاق ہے، اور وہاں پر ملک بھر میں الحمدللہ کئی مرتبہ ہمارے ادارے پوزیشن حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے کام، رفاہ عامہ کے کام، مختلف اوقات میں راشن کی تقسیم، اور سحر و افطار رمضان کے اندر، اسی طرح ہمارا الحمدللہ ایک پورا میڈیکل سنٹر ہے جہاں پر ڈینٹل کی وہ مفت جو ہے پوری کی پوری اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو سہولت فراہم کی جاتی ہے، دیگر شعبہ جات بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس مرکز کے تحت متعدد مساجد ہیں، کچھ زیر تعمیر ہیں، کچھ تعمیر ہو چکی ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، احباب کی محبت ہے، لوگوں کا تعاون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے ایک سکول کھڑا کیا جو اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، جس میں پلے گروپ سے 5ویں کلاس تک بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم بھی، دنیا کی تعلیم بھی، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا کر رہا ہے۔ ہم نے ایک قدم اچھا اٹھانے کا الحمدللہ سوچا، اور وہ قدم یہ ہے، بعض اوقات ہمارے احباب بھی کھانا بھیج دیتے ہیں بچوں کے لیے، مینیج نہیں ہو پاتا، کیوں اچانک کھانا آ گیا، کل بھی ایسا ہی ہوا، تو ہم نے کچھ عرصہ سے سوچنا شروع کیا بچوں کے لیے کوئی ایسا پیکج بنا دیا جائے، بچے صبح آئیں اور شام تک تعلیم حاصل کریں، درمیان میں دوپہر کی جو ان کی ضیافت ہے نا، وہ ان کی میزبانی کرنے کا شرف ہم حاصل کر لیں۔ تو الحمدللہ ویسے تو اگر ہم اخراجات کو دیکھیں تو لمبے چوڑے اخراجات آتے ہیں، اگر ہم کسی کی باہر ہوٹلنگ پر چلے جائیں یا ہوٹل میں جا کے کسی کو کھانا کھلائیں ہزاروں لگ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک دن کا بچوں کو، یہ حفظ والے بچے ادھر بھی، حفظ والی بچیاں ادھر بھی، کیونکہ ان کا دورانیہ ذرا زیادہ ہے، عصر تک انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، بعض اوقات عصر کے بعد بھی اساتذہ بٹھا لیتے ہیں، ہاں بھی فلاں بچے کو سبق نہیں یاد، سب کی نہیں یاد، منزل نہیں یاد، تم نے بیٹھنا ہے، تمہاری چھٹی بند ہے۔ تو ان بچوں کو دوپہر کو ظہر سے پہلے ہم نے الحمدللہ کھانا کھلانے کا پلان بنایا ہے، پورا الحمدللہ اس کا مینیو اللہ کے فضل سے تیار ہے۔ ایک دن کا جو خرچ آ رہا ہے نا، اوسطاً وہ تقریباً 5000 روپے ہے، کیونکہ ہم نے روزانہ ان کو گوشت تو کھلانا نہیں ہے، کبھی سبزی، کبھی دال، اس طرح سے۔ تو میرے عزیزوں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے پلان ہے۔ الحمدللہ بعض احباب نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، اللہ ان کو جزا دے، بعض نے کہا جی جمعے کو۔ اس کے لیے میری آپ سب کے سامنے گزارش یہ ہے، آپ میں سے کوئی خوش نصیب ایسے ہیں جو خود کھانا پکا کر ہمیں بتا دیں، پہلے قاری زاہد صاحب یہاں ہوتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ جی فلاں دن ہم نے کھانا کھلانا ہے، تاکہ اس کا انتظام ہو سکے۔ آپ خود لائیں اور خود آ کے اپنے ہاتھ سے ان بچوں کو کھلائیں۔ میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، ہاں بعض اداروں میں ایسا ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا، دل نرم ہوتے ہیں۔ جب آپ خود کھانا لے کے آئیں، اپنے کھانے کے اوپر کھڑے اور تقسیم کر رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس کی آپشن بھی موجود ہے، ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم حاضر۔ محترم قاری زاہد صاحب، قاری سلمان صاحب دفتر میں ہوتے ہیں، ان کے پاس اندراج کروا دیں، تاکہ ہم یہ آنے والے منڈے سے اللہ کے فضل سے اپنے ان پیارے بچوں کی ضیافت کا انتظام کر سکیں۔ اس کے لیے میرے عزیزوں بعض اجناس بھی ہیں، اگر کوئی یہ چیزیں دینا چاہے خرید کر وہ بھی ممکن ہے۔ دالیں ہیں، چنا، ماش، مونگ اور مسر، یہ ایک روز پکنے کے لیے اس کی 14 کلو کی ضرورت ہے۔ چاول پورے مہینے کے لیے 120 کلو کی ضرورت ہے۔ سفید چنے اور کالے چنے یہ بھی 14 کلو کی۔ گھی جو استعمال ہوگا، یہ آئل، وہ 15 کلو ایک ہفتے میں استعمال ہوگا، تو 60 کلو ٹوٹل ہوا۔ تو اسی طرح سے متفرق جو اخراجات ہیں، مسالہ جات وغیرہ، وہ تقریباً ایک دن کا 1000 روپیہ خرچ ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس کام میں بھی یہ بچوں کی ضیافت ہے اللہ کے فضل سے، قرآن پڑھنے والوں کی۔ بس ایک حدیث سن لیں، بات مکمل کرتے ہیں، آج بڑا وقت ہوا، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن موضوع بھی ایسا ہی تھا جس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ذرا کھل کے اس بات کو سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا مدینہ منورہ میں، سیدنا انس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی دکان پہ بیٹھتا تھا، دوسرا اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتا۔ دکان والے بھائی نے شکایت کر دی، اللہ کے نبی جی ہر وقت آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، کاروبار کو صرف میں رہ گیا ہوں۔
میں دکان کھولتا ہوں، میں بند کرتا ہوں، سارا کماتا میں ہوں، بس یہ مفت کی کھانے کو ہے۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں آج بھی۔ نہیں میرے عزیزو، سنیے گا ذرا، یہ کتنے مقدس لوگ ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے۔ اللہ کے نبی نے اس کی شکایت سنی اور ایک جملہ ہی بس کہا، آپ نے فرمایا دکان پہ بیٹھنے والے تاجر، لعلک ترزق بہ، تجھے کیا معلوم اللہ تجھے وہاں بیٹھے کو اس کے نصیب کا رزق دے رہا ہو۔ تو ان بچوں کے نصیب اگر ہم انشاءاللہ تعالی ان کی ضیافت کریں گے، نہ جانے اللہ ان کی بدولت ہمیں کتنا رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے منتخب فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔